نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت پڑے گی۔ رحمت للعالمین وہی کافی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے لیے نبوت آپ کی ہے، آپ اس کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، اور نہ ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ کے بعد نیا نبی مانے گا تو وہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا کیا کرے گا؟ یہ آیت اپنے نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے، بڑی آسان دلیل ہے، ہر بندہ اس کو یاد کر سکتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے قرآن کی ان آیات کی طرف۔ مرزائی ہے نا، مرزائی، ان کو اپنے مسلک پر 20 دلائل یاد ہے، اپنے مذہب پر 20 دلائل۔ غلام محمد قادیانی کی نبوت کے لیے انہوں نے دلائل یاد کر رکھے ہیں، عام بندہ بولے تو اس کو چپ کرا دیتے ہیں۔ یہ تو آسان آیات ہے، ان کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آیت ختم نبوت یاد کرنا کوئی مشکل ہے؟ ہر مسجد میں بیان ہوتی ہے، بار بار بیان ہوتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، ایک آیت یاد کرے بندہ، اس کا ترجمہ یاد کر لے، اس کا مفہوم یاد کر لے، بس کافی ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، ہر بندے کو یاد ہے۔ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، قیامت تک کے لیے رحمت ہے، ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی نبوت سب کے لیے کافی ہے، کسی اور نئے نبی کی ضرورت ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا اور آ سکتا ہے اور آیا ہے، غلام محمد قادیانی نبی ہے، تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت نجات کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، اور اطاعت کرو ایک رسول کی، واطیعوا الرسول، ایک رسول کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک رسول، وہ ایک رسول کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی اطاعت کرنا یہ کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے بعد کسی نئے نبی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے اس بات کا کہ حضرت محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا کافی ہے، اس بات کا وہ منکر ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ حضرت محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا رہے وہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک بعد میں آنے والے نئے نبی کو نہیں مانے گا۔ اور یہ بات قرآن کے سراسر کیا ہے؟ ایک رسول حضرت محمد رسول اللہ کی اطاعت کافی، پھر آپ کے بعد کسی اور نئے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو ایک رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اولی الامر کون ہے جی؟ اولی الامر خلفاء، ارباب حکومت، ارباب سلطنت، ائمہ
یہ ہے حضور عمر، ان کے پیچھے چلو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نئے نبی نے آنا ہوتا تو یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے بعد اس نبی کی اطاعت کا حکم بھی ہوتا، لیکن اللہ پاک نے آپ کے بعد کسی اور نئے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کی اطاعت کرو اور پھر اولي الامر جن کی اطاعت کرنا پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے نیچے داخل ہے ان کی اطاعت کرو۔ کسی نئے نبی کی اطاعت کی بات اللہ نے نہیں کی قرآن میں، تو یہ آیت بھی صاف بتلا رہی ہے کہ جب ایک پیغمبر کی اطاعت کرنا نجات کے لیے کافی ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، اور آپ کے بعد کسی اور نئے نبی کی اطاعت کا کوئی ذکر نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اب کوئی اور نیا نبی۔ تو یہ آیت اتنی آسان آیت ہے، یہ بھی تقریباً ہر بندے کو یاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ آیت بھی ہر بندے کو یاد ہے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ایک رسول حضرت محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا جب یہ کافی ہے تو ہمیں کسی جھوٹے پیغمبر کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کبھی یاد کر لو یہ قرآن کی آیت کی حکم نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ آیات تو اور بھی بہت سی ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ بھی ہیں۔ ایک بڑی مختصر سی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت کا ہاتھیں ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ اب یہ جملہ یاد کرنا کوئی مشکل تو کوئی نہیں، میں اور قیامت، وعدت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا۔ اور اس طرح ہے کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کے بعد جو قیامت کا زمانہ ہے تو وہ اتنا قریب ہے، 1400 سال سے زیادہ گزر بھی چکی تھی، تھوڑا زمانہ تو کوئی ہے، ابھی بہت سی علامات باقی ہیں، زمانہ باقی ہے قیامت کا ایک، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بعد قیامت تک درمیان میں اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بس اب قیامت تک نبوت چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی، بس کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کتنی آسان حدیث ہے، یہ ختم نبوت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ وعشت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا، بس ہم ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی درمیان میں نہیں آئے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، یہ بھی ختم نبوت کی بڑی آسان دلیل ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے فرامین آپ کو یاد ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور ایک حدیث آپ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، کہ کوئی بندہ عمارت بنائے بڑی خوبصورت، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، اس کے ارد گرد پھریں، بڑے خوش ہو تعجب کریں، اور پھر یہ کہیں کہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا
ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ میں نے اس جگہ کو بھر دیا، ختم من البنیان، یہ عمارت میرے ذریعے مکمل کر دی گئی، وختم من الرسل، اور رسولوں کے سلسلے کو مجھ میں پورا کر دیا گیا، یہ سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ تو نبوت والے محل میں جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس جگہ کو بھرا اور وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس عمارت میں کسی اور نئے نبی کے فٹ ہونے کی جگہ کوئی نہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ تو یہ آسان احادیث ہے، سب نبوت کی دلیل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ شبہ وہ پیش کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو پھر آپ خاتم النبیین کیسے ہو گئے، آخری نبی کیسے بن گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے بعد آئیں گے، تو یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی کی صورت میں نہیں آئیں گے، مقام نبوت والا ہوگا، کیونکہ یہ رب کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جس کو منصب نبوت پہ اللہ بٹھا دیتا ہے پھر اس کو کبھی اس منصب سے اتارتا نہیں، جس کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیتا ہے اللہ اس کو کبھی نبوت والے منصب سے معزول نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے، پھر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، دوبارہ آئیں گے، نبی تو ہوں گے لیکن اس امت کے اندر بے حیثیت پیغمبر کام نہیں کریں گے، بلکہ امام کے طور پہ آئیں گے، پیغمبر علیہ السلام کے خلیفہ بن کے آئیں گے، اور آ کر اسی شریعت کا پرچار کریں گے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے دجال کو قتل کریں گے، اسی شریعت کا پرچار کریں گے، پیغمبر علیہ السلام کا اتباع کریں گے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری رسول آ جائے تو تم بھی اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی کیا کرو گے، مدد کرو گے، اس کا ایک محسوس نمونہ اللہ دکھلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر پیغمبر علیہ السلام کا اتباع کریں گے، آپ کی شریعت کا اتباع کریں گے، آپ کی شریعت کا پرچار کریں گے، خلیفۃ الرسول بن کے آئیں گے، نبی کے منصب پر ضرور ہوں گے، لیکن اس امت میں جب دوبارہ آئیں گے تو پیغمبر میں خلیفہ بن کے پھر دوبارہ وہی نہیں آئے گی، بس عیسیٰ علیہ السلام پر بھی دوبارہ وہی کا سلسلہ ختم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پورے قیامت میں دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا کے اندر پھر دین اسلام آئے گا، کوئی کافر دھرتی پہ باقی نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے، یہ ہوگا۔ قرآن کا بڑا زبردست اسلوب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون ہیں؟ نبوت تو ہم بھی مانتے ہیں، ان کی نبوت کو مان کر ان کا اتباع کرنے کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ نبوت تو ہم سب مانتے ہیں، ہر نبی کی نبوت مانتے ہیں، اتباع صرف کس کی کرتے ہیں؟ حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق عیسائیوں کے جو عقائد تھے، ان عقائد کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ایک عقیدہ تھا کہ عیسیٰ معبود ہے، اللہ نے تردید کر دی۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا قوم اعبدوا الله۔ اللہ نے تردید کی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہی مسیح ہے، مسیح کی شکل میں آ گیا، یہی معبود ہے، وہ کافر ہو گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو خود کہہ رہے ہیں اعبدوا اللہ، اس کی عبادت کرو۔ اللہ نے اس عقیدے کی کیا کر دی؟ ایک عقیدہ تھا تثلیث کا کہ خدا کے تین جزو ہیں، ایک اللہ، ایک عیسیٰ اور ایک مائی مریم۔ اللہ نے تردید کر دی۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، انہوں نے کہا کہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے اس عقیدے کی کیا کی؟ تردید کی۔ الوہیت والے عقیدے کی بھی تردید، تثلیث والے عقیدے کی بھی تردید۔ ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے کیا ہے؟ بیٹے۔ اللہ پاک نے اس کی بھی تردید کی۔ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح ابن اللہ ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہوں کی بات ہے، کوئی دلیل نہیں۔ یضاہقون قول الذین کفروا من قبل، پہلے کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں۔ اللہ نے تردید کی اس بات کی، ابن اللہ کہاں سے آ گئے؟ اس عقیدے کی اللہ نے کیا کی؟ تردید۔ ایک عقیدہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور یہ کفارہ بن گئے ہمارے گناہوں کا۔ اللہ نے اس کی بھی تردید کی۔ وما قتلوه وما صلبوه، عیسیٰ کو انہوں نے قتل بھی نہیں کیا اور سولی پر بھی تردید کیا جاتا ہے۔ ایک عقیدہ عیسائیوں کا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا دیا گیا، پھر قرب قیامت میں آئیں گے۔ اللہ نے اس عقیدے کی تردید نہیں کی بلکہ تصدیق کی۔ سمجھ رہی بات نہیں؟ اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو جس طرح باقی غلط عقائد کی اللہ نے تردید کی ہے قرآن کے اندر، اللہ اس عقیدے کی بھی کیا کرتا؟ تردید کر دیتا۔ لیکن اللہ پاک نے اس عقیدے کی تردید نہیں کی بلکہ کیا کی؟ تصدیق کی۔ ان کافروں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے قتل کی تدبیر کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سے بہتر تدبیر کسی اور کی ہو؟ وہ کیا تدبیر کی؟ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں، برافعُکَ اِلَیَّ، یعنی تجھے روح مائی جسد اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور تجھے ان یہودیوں کی تہمت سے پاک کرنے والا
میں اس سے بھی پاک کرنے والا ہوں تجھے، یہ پورے کا پورا روح مان بشر تک کی طرف اٹھا لوں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان کے تو قرآن کی آیت صاف بتا رہی ہے ہوگا، اور مقام میں کیا فرمایا؟ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے اٹھانے کا عقیدہ عیسائیوں کے ایک طبقے کا بھی ہے، تو اللہ پاک نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اسی عقیدے کی یہاں بچہ کی تصدیق کی، اور دوبارہ آئیں گے اس پر بھی قرآن کی آیات شاہد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، فلا تمترن بہا، اس میں شک نہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی علامت قرار دیا، اس میں شک ان کے قیامت میں آئیں گے۔ وَيُبَيِّنُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، آپ نے گود میں بھی کلام کیا، بھولے میں کلام کیا، بچپن میں، اور اللہ نے فرمایا کاہلن، پوری عمر کے ہوں گے تب بھی کلام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کلام کرنا بھی خط کی عادت، اور دوبارہ کہولت کی عمر میں جا کے کلام کرنا بھی کیا ہے؟ خط کی عادت ہے، دونوں معجزے ہیں۔ بچپن میں کلام کیا، پھر زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر دوبارہ آئیں گے، پوری عمر کے ہوں گے، بڑھاپے کو پہنچیں گے، کلام کریں گے۔ تو قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور قرآن کی آیت ہے وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ ایک آیت کی تفسیر یہی ہے جو میں آپ کر رہا ہوں، ایک تفسیر اہل کتاب ایمان لائیں گے کہ دجال قتل ہو جائے گا، ساری دنیا کے لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، یعنی آپ جو تبلیغ کریں گے، ان کو جو پیغام دیں گے، اس شریعت کی طرف بلائیں گے، سارے مسلمان ہو جائیں گے، اس دین پہ آ جائیں گے، دین اسلام پہ آ جائیں گے، کوئی کافر نہ رہے گا، تو سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور حدیثیں وہ تو تواتر تو پہنچی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، عادل حاکم بنیں گے، شریعت کو توڑیں گے، عیسائیت کو باطل قرار دے دیں گے، پھر شریعت محمدیہ آ جائے گی، خنزیر کو قتل کریں گے، اسے بھی حرام بتائیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا خود فرمان، کئی فرمان موجود ہیں، تو قرآن بھی حدیث بھی اس بات پر شاہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور دوبارہ خود قیامت کے نزول ہوگا، دجال کو قتل کریں گے۔ تو مرزائیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کے بارے میں جس کا یہ